بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک مسئلہ پر مختصراً بحث کرتا ہوں۔ یہ ایک علمی اور اعتقادی مسئلہ ہے جسے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد از وصال زندگی کہا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں علماء دیوبند اور علماء مماتیہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ میں دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ حیات النبی، مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبری حیات کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، موقف علماء دیوبند۔ علماء دیوبند کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، حقیقی حیات رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی حیات دنیاوی نہیں بلکہ برزخی حیات ہے، مگر دنیاوی زندگی سے قوی تر ہے۔ اس پر میں دلائل پیش کر رہا ہوں۔ دلیل نمبر ایک حدیث شریف میں ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث امام بہقی فی حیات الانبیاء میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 10,837 نمبر حدیث ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ دلیل نمبر دو، ایک اور حدیث میں ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے 2041۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری روح کو واپس فرما دیتا ہے تاکہ میں اس کی سلام کا جواب دوں۔ اس میں علماء کے اقوال بھی ہے۔ میں نے کہا میں اس مسئلے پر مختصر سے گفتگو کروں گا۔ اس میں علماء دیوبند کے اقوال بھی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حیات النبی پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، البتہ وہ حیات دنیاوی نہیں بلکہ برزخی ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 243 میں ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، جسم مبارک سلامت ہے اور تصرفات برزخیہ رکھتے ہیں۔ المہند علی المفند صفحہ نمبر 9 میں۔ یہ تو میں نے علماء دیوبند کے مختصر سے دلائل پیش کیے۔ اب ہم علماء مماتیہ میں جو دلائل ہے ہم وہ پیش کریں گے۔ مماتیہ دراصل دیوبند ہی کے بعض علماء کا ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد زندہ نہیں ہے، بلکہ وفات کے بعد عام انسانوں کی طرح برزخ میں ہیں۔ ان کے روح برزخ میں ہے، جسم مبارک میں کوئی خاص حیات نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حیات برزخی ہے مگر جسمانی حیات نہیں، بلکہ صرف روحانی تعلق ہے۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ دلائل یہ ہے، پہلا دلیل قرآن پاک سے، انک میت و انہم میتون۔ یہ قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ دوسری دلیل بھی قرآن پاک کی آیت ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دوام میں ہمیشگی نہیں رکھی۔ اس سے استدلال کرتے ہیں مماتی علماء، کہتے ہیں کہ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیگر انسانوں کی طرح وفات پا چکے اور اب جسمانی طور پر زندہ نہیں بلکہ صرف برزخ میں روحانی حیات ہے۔ اب ہم اس دلائل سے جوابات کریں گے۔ علماء دیوبند نے اس کی دلائل سے جوابات دیے ہیں۔ جواب علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے، یعنی دنیا میں ہمیشہ رہنے کی نفی ہے، نہ کہ برزخی حیات کی، اور احادیث صحیحہ واضح طور پر قبروں میں حیات انبیاء پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ ہے اور انکار کرنے والا مماتی کہلاتا ہے جو اہل سنت سے الگ موقف رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں حوالہ جات ہم دیں گے۔ فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 234، المہند علی المفند مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ صفحہ نمبر 9 اور 10۔ نمبر 3 حیات الانبیاء للبیہقی حدیث نمبر 10,837۔ نمبر 4 سنن ابی داود حدیث نمبر 2041۔ القرآن الکریم سورۃ الزمر 30، الانبیاء 34۔ تو خلاصہ یہ ہوا موقف خلاصہ حیات کی نوعیت۔ علماء دیوبند نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، جسم و روح دونوں کی حیات ہے، برزخی حیات۔ علماء ماتیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد جسمانی طور پر زندہ نہیں، صرف روحانی تعلق، روحانی حیات۔ تو یہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے جو ہم نے مختصر سے دلائل دونوں کے پیش کیے۔ یہ دلائل یاد کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔